الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن وجنتها الکافر۔ سامعین محترم، یہ حدیث پاک میں اس کے اوپر بحث کرنے کے کافی سارے پہلو ہیں اور بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ جامع الکلام ہے۔ ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں معرفت و حکمت کے جو موتی ہیں وہ سموئے ہوئے ہیں۔ تو میں دو گروہ ہیں اور دو گروہ کا ایک نظریہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث میں دو گروہ کا ذکر کیا گیا، دو جماعتوں کا ذکر کیا گیا، دو طبقات کا ذکر کیا گیا۔ اس قید سے مراد قید نہیں ہے، اگر اس حقیقت کو دیکھا جائے تو قیدی جو ہوتا ہے وہ حکم کا پابند ہوتا ہے، اور جو صاحب ایمان ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر جو ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ اور حقیقت انسانیت اور حقیقت زندگی بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ انسان اگر اس بات پر غور کرے تو وہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا اور دنیا سے جائے گا بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ حقیقت زندگی کو اس نے پایا جس نے اپنی موت اور حیات کی حقیقت کو پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سامعین محترم، جب انسان کے لیے دنیا، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یعنی قیدی کی طرح ہے، تو سامعین محترم یہ دنیا مومن کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن جب بندہ مومن اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ رسول کے حکم کا پابند ہو جاتا ہے تو پھر یہ قید بھی سرور والی قید ہوتی ہے، تسکین والی قید ہوتی ہے، راحت قلب کا سبب بنتی ہے، تسکین قلب کا سبب بنتی ہے، اور انسان کو خوشی اور مسرت عطا کرتی ہے۔ جس طرح کہ میری مثال، اگر میں اس کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی سے بھی تعبیر کروں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے آپ کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد گرامی جب لینے کے لیے آئے تو حضرت زید نے عرض کیا ہے، بجان ساری زندگی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کا غلام ہونے میں بھی جناب مزہ آ گیا ہے، غلامی مصطفیٰ اختیار کرنے میں۔ اب تو میں ساری زندگی کریم آقا علیہ السلام کی اطاعت میں گزاروں گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا، جا بلال تجھے آزاد کیا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی ساری شہنشاہیتیں اور ساری جو آسائشیں ہیں اس کو آپ کی عظمت پر قربان کرتا ہوں، زندگی گزارنے کا تو اب مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر! تو سامعین محترم، جب بندہ مومن زندگی اتباع خدا اور اطاعت رسول اور محبت رسول اور عشق رسول میں گزارتا ہے تو یہ دنیا بھی قید خانہ نہیں رہتی، بلکہ اس کے لیے کیف و سرور، راحت، تسکین قلب، عظمت، شان، بزرگی، مرتبہ، مقام اللہ کی طرف سے انعام کا سبب بن جاتی ہے۔ اور مومن تو اپنے رب سے سودا کرتا ہے،
دنیا کی عارضی زندگی، فانی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے جانے کے بعد موت کی کیفیت کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ برزخی زندگی عطا فرمائے گا اور پھر میدان محشر کی زندگی ہوگی، پھر جنت کی جو زندگی ہوگی، سامعین محترم جب اس کی طرف نگاہ جائے گی تو یہ دنیا میں زندگی جو ہے وہ مخصوص زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے وہ جتنی بھی مشکلات ہوں تو یہ کچھ معنی نہیں رکھتی۔ تو اس لیے جو اصل زندگی ہے وہ یہی ہے کہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تکمیل میں گزاری جائے، اور رہا کافر کے لیے مومن سمجھدہ یہی ہے کہ میری اصل زندگی اور یہ ہے کہ جس رب نے مجھے تخلیق فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، اور جس رب جو میرا رازق بھی ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور زندگی عطا فرمانے والا ہے، اور میں زندگی کے ایک ایک سانس کا جس رب کا محتاج ہوں، مجھے زندگی بھی اس رب کی رضا تلاش کرنے میں گزارنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں گزارنی چاہیے، جس محبوب کی محبت حقیقت میں انعامات خداوندی کا سبب ہے۔ اور کافر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی یہی ہے۔ وہ اس دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں، عیش پرستی میں، دنیا کی خوبصورتی میں، دنیا کی آسائشوں میں اور دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ زندگی بھی دنیا کمانے، دنیا حاصل کرنے اور دنیا کا کیف و سرور حاصل کرنے میں گزار دیتا ہے، جبکہ دنیا بھی فانی تھی اور اس کی چاہت رکھنے والا بھی ایک دن فنا ہو جائے گا۔ تو جو دنیا کمانے میں زندگی صرف کرتا ہے اس کی دنیا بھی فنا ہو جاتی ہے اور وہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی آسائش سے تو فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جو آخرت کی طویل زندگی ہے وہ اس زندگی کو تباہ کر بیٹھتا ہے، اور اس میں جو انعام و اکرام اور اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا انہیں ملنی تھی اور جو مرتبہ و مقام قبر و حشر میں اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا کرنا تھا اس کو وہ کھو بیٹھتا ہے، اور اس کی حکمت سے بھی وہ واقف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے اس کے لیے دنیا ہی جنت ہوتی ہے تو وہ اسے جنت سمجھ کے حاصل کرنے میں گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین فرمان مصطفیٰ کی ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی اتباع رسول میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور رسول جن باتوں میں راضی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ سامعین محترم وہ بہت خوش نصیب انسان ہے جو 24 گھنٹے میں قرآن کریم کی زیادہ تلاوت نہ صحیح چند آیات مبارکہ ہی تلاوت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اصل زندگی یہ ہے، تو وہ سب کچھ پیچ و تاب ہونے کے باوجود بھی قرآن کریم کی زیارت کرتا ہے اور چند آیتیں تلاوت کرتا ہے، پنجگانہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کو فرض عین سمجھتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نماز پڑھنے سے میرے آقا کو تسکین پہنچتی ہے، اللہ اکبر، میرے محبوب خوش ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم نماز کی باقاعدگی کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، اور خوش نصیب انسان وہ ہے جو ایمان کی حالت میں توبہ موت سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے اور گناہوں کی علائش کو اس دنیا میں ہی چھوڑ کر پاک صاف اور ستھرا ہو کر اس دنیا سے جائے۔ وہ خوش نصیب انسان ہے جو 24 گھنٹے میں اپنے رب کے حضور سرنگوں ہو کر توبہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف، ایسے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔